ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقوی کے بعد مومن کے لیے نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اگر شوہر بیوی کو حکم دے تو بیوی اس کی اطاعت کرے، اور اگر شوہر بیوی کو دیکھے تو شوہر خوش ہو جائے، اور اگر وہ اپنی بیوی کے متعلق قسم کھا بیٹھے تو بیوی اس کی قسم کو سچا کرے، اور اگر شوہر کہیں چلا جائے تو بیوی اپنے نفس اور شوہر کے مال کے معاملے میں بھلائی کرے۔ یہ ایک حدیث ہے کہ جس میں اچھے تعلقات اور میاں بیوی کے اچھے خوشگوار زندگی کے بڑے بنیادی اصول بیان کر دیے کہ اچھی بیوی کون سی ہے۔ تو فرمایا کہ شوہر حکم دے تو بیوی اطاعت کرے، آگے سے نافرمانی کا، اڑ جانے کا، نہ ماننے کا، توجہ ہی نہ دینے کا، بات ہی نہ سننے کا رویہ یہ نہیں، بلکہ شوہر حکم دے تو بیوی اس کی اطاعت کرے۔ ہاں اس میں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ہر صورت میں آگے 50 صورتیں بنتی، یعنی جیسے اس میں شوہر کو بھی یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ بیوی کو جو حکم دے رہا ہے اس کے لیے اس پہ عمل درآمد کرنا کتنا ممکن ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ شوہر بیوی کو بولے کہ تم 24 گھنٹے ایک ٹانگ پہ کھڑی ہو جاؤ، نہ تم مجھے سوتی نظر آؤ، نہ تم مجھے کھاتی نظر آؤ، نہ تم مجھے کوئی جو ہے نا آرام سے بیٹھی نظر آؤ، بس ہر وقت جو ہے نا چہل قدمی ہو رہی ہو۔ تو اب یہ جو مرض ہے کہ شوہر نے جو ہے وہ پانی بھی غلطی سے شادی کے بعد کبھی خود اٹھ کے نہیں لینا، اور اس نے کبھی تنکا بھی نہیں توڑنا، اور کبھی معمولی سے معمولی کام بھی نہیں کرنا، یہ جو شوہر جو ہے وہ عادات بد جو ہے وہ اپنا کے بیٹھے ہوں، تو بہرحال یہ ان کی غلطی ہوگی کہ اب اگر بیوی ان کی بات نہیں مانتی اور ان کی پرواہ نہیں کرتی، تو لہٰذا یہاں پر دونوں طرفوں کو بڑا ہی جو وہ غور سے دیکھنا ہوتا ہے۔ شوہر یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ جناب بس اب ہم ایسے، ہمیں جو ہے وہ قرآن نے فرما دیا کہ مرد عورتوں پہ حاکم ہے، تو ہم پتہ نہیں ایسے حاکم ہوئے کہ دنیا کا بادشاہ بھی ایسا حاکم نہیں ہوگا جیسا شوہر بیوی پہ حاکم بنا ہوا۔ تو شوہر کو بیوی پر فوقیت حاصل ہے، درجہ بلند ہے اس کا، لیکن اس بلند درجے کا مطلب جو ہے 24 گھنٹے اور 60 سال کی ایسی نوکری نہیں کہ جس کے اندر کبھی آرام نام کی چیز ہی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ شوہر جو ہے وہ تو دوستوں کے اندر بھی گھومے پھرے، وہ جہاں چاہے جائے، جو چاہے کھائے، جب چاہے آئے، جب چاہے جائے، اور بیوی بس جو ہے وہ شوہر رات کے 3 بجے بھی آئے تو بیوی دروازے کے پاس ہی جو ہے وہ بیٹھی ہونی چاہیے کہ پتہ نہیں کب موصوف آ کے دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور میں نے جم مار کے دروازہ کھولنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو اس کو بھی اپنی بیوی کے آرام کا خیال کرنا ہوتا ہے۔ شوہر سارا دن جو ہے وہ کیا نام ہے روڈوں پہ پھرتا رہے اور رات میں آ کے بولے کہ میری ٹانگیں بڑی درد کر رہی ہیں، تو لہذا صبح تک میری ٹانگیں دباتے رہو۔ تو یہ جو فضولیات والی خدمات ہیں، یہ خدمات نہیں، خدمت سے مراد کہ جو معقول لوگوں کے گھروں میں جو خدمات لی جاتی ہیں اور جس کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو پہلی چیز کہ شوہر حکم دے تو اس کی اطاعت کرے، اور پھر اس میں بھی جائز حکم میں ہی اطاعت کرنے کی اجازت ہے، ناجائز میں نہیں۔ یعنی شوہر بولے کہ تم اپنے ماں باپ سے تعلق توڑ دو، تو اب ماں باپ سے تعلق توڑنا جائز نہیں ہے، تو اس میں شوہر کی اطاعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ اطاعت کرنا ہی جائز نہیں ہوگا۔ اچھا، دوسری بات کہی کہ شوہر بیوی کو دیکھے تو اسے خوشی ہو۔ اس خوشی ہونے سے مراد یہی ہے کہ بیوی اپنے آپ کو اس انداز میں رکھے کہ شوہر کو اس کو دیکھ کے خوشی ہو۔ اچھا، اسی کے اندر بہت اچھی چیزیں بھی شامل ہیں۔ مثال کے طور پہ شوہر کو یہ پسند ہے کہ اس کی بیوی قرآن کی تلاوت کرے، ذکر الہی کرے، وہ تسبیح بھی کرتی کبھی نظر آئے، وہ کچھ پڑھتی ہوئی نظر بھی آئے، وہ نماز کی پابندی کرتے بھی نظر آئے، تو اب بیوی کو چاہیے کہ ان چیزوں میں بڑھ چڑھ کر کوشش کرے کہ نیکی کی نیکی اور شوہر کی اطاعت بھی، شوہر کی خوشی بھی۔ لیکن اس کے ساتھ دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ شوہر کو بیوی کی ضرورت ہے اور بیوی مصلے سے نہیں اٹھ رہے۔ اب یہ دوسرا اینڈ ہو جائے گا، اور دوسرا ایکسٹریم اینڈ ہو جائے گا کہ اب وہاں دوسرے مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ تو جو اعتدال کی راہ ہے وہ یہاں پر اختیار کرے۔ تو دیکھنے سے خوش ہونے کے اندر زیادہ تر جو اس کی زیب و زینت ہے، اس کا لباس ہے، اس کا رہن سہن ہے، یہ اس میں زیادہ مراد ہوتا ہے۔ اچھا، تیسری بات فرمائی کہ اگر شوہر قسم کھا بیٹھے تو بیوی اس کی قسم کو سچی کرے۔ یعنی شوہر نے قسم کھائی کہ یہ کام ہوگا اور وہ کام جائز ہے، تو بیوی کو چاہیے کہ اس کام کو پورا کرے۔ شوہر نے قسم کھا لی کہ یہ کام نہیں ہوگا، اب وہ کام چھوڑنا جائز ہے، تو بیوی نہ کرے۔ اب یہ نہیں ہے کہ اس کے الٹ ہو جائے کہ شوہر نے قسم کھائی کہ یہ کام ہوگا، بیوی بولے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں کر کے چھوڑوں گی۔ شوہر کہتا ہے نہیں ہوگا یا ہوگا، بیوی اس کے الٹ چلے، تو یہ جو ضد بازی کی صورت ہوگی یہ گھروں کی بربادی کا سبب تو بن سکتی ہے، کبھی بھی گھروں کے ملاپ کا سبب نہیں بن سکتی۔
تو اس میں حتی الامکان بیوی کو اپنے شوہر کی اطاعت کرنی چاہیے، اور پھر اپنے نفس اور اپنے شوہر کے مال میں بھلائی کرے۔ تو یہ بڑی واضح سی بات ہے کہ اپنے نفس میں خیانت کرنا معاذ اللہ تو سنگین ترین چیز ہے، اور اسی طرح شوہر کا مال جو ہے وہ بھی سنبھال کے رکھے۔ یہ نہیں ہے کہ شوہر بیچارہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میں اتنے پیسے لا کے دیتا ہوں اور اچھی خاصی سیونگ جمع ہوگی گھر میں، اور جب کبھی ضرورت پڑے گی تو میرے کام آئے گی، اور جب اس کو ضرورت پڑی تو پتہ چلا کہ گھر کے اندر تو 26 روپے رکھے ہوئے ہیں، بس ہے ہی نہیں، پیسے ہی نہیں، کیا ہوا جی؟ نکل گئے، اڑ گئے سارے۔ تو شوہر کے مال کو جو ہے وہ ڈھنگ سے خرچ کرنا۔ ایسی اچھی خواتین ہوتی ہیں، ایسی اچھی بیویاں ہوتی ہیں کہ شوہر کو یہ تصور نہیں ہوتا کہ گھر میں پیسے ہوں گے، اور ضرورت کے وقت بیوی نکال کے دیتی تھی کہ میں نے جمع کر کے رکھے ہوئے۔ تو رویہ یہ ہونا چاہیے، نہ یہ کہ شوہر بیچارہ لا لا کے بھرتا رہتا ہے اور بعد میں پتہ چلا کنواں ہی خالی ہے، ہی گھر میں کچھ نہیں۔ تو یہ والی صورت نہیں ہونی چاہیے۔ تو شوہر کے مال کے اندر دیانت داری اور جو اس کو اچھے انداز میں چلانا چاہیے وہ ہونا چاہیے۔